لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بما حمدك الحامدون، ولك الحمد بما غفل عن حمدك الغافلون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، بعثه الله بشيرًا ونذيرًا وسراجًا منيرًا، فأنار العقول وحرر القلوب، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأخرجهم من عبادة الأصنام ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ونشهد بذلك أنه قد بلغ الرسالة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر للحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن شيخنا وقدوتنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني، وعن سائر خلفائه ومقدميه وأتباعه وأحبائه إلى يوم الدين. وبعد، نحييكم إخواني الحاضرين، وعلى رأسكم نبدأ بالدوحة الشريفة، أبناء السلالة الطاهرة، أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الحبائب والشرفاء أولا، ثم بعد ذلك إلى المقاديم نواب الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه، وعلى رأسهم المقدم البركة الشيخ يونس، والمقدم البركة الشيخ صالح باسلامة، وكل المقدمون. وبعد ذلك نحيي كذلك السلطات المحلية كل باسمه وجميل واسمه. وبعد ذلك إخواننا التجانيين رجالا ونساء، من جمعنا بيننا وبينهم المحبة في الله، والمحبة في رسول الله، والمحبة في شيخنا أبي العباس التجاني. نقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Beliau Syarif Muhammad Tahir Ibn Syarif Muhammad Al-Khalifah At-Tijani mengawali dakwah beliau dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hamdalah, dengan pujian, dengan semua pujian kepada Allah yang telah diucapkan oleh semua makhluk yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengharapkan dengan pujian tersebut sampai Allah ridha kepada kita semuanya. Kemudian beliau mengucapkan syahadatain, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau bersaksi bahwa kita semua bersaksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalahnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salawat Fatih. Kemudian beliau mengucapkan kalam hormat beliau kepada segenap para syurafa, para zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir, khususnya Asy-Syarif Muhammad Tahir dari Maghribi, dan juga para muqaddamin, khususnya sesepuh-sesepuh muqaddam kita, guru-guru kita, Syekh Yunus dan Syekh Saleh Basalamah, dan para muqaddam yang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada guru kita Maulana Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, dan juga beliau mengucapkan kalam hormat beliau kepada segenap jajaran pemerintah, baik daripada kepolisian ataupun tentara, dan juga kepada kita semua yang hadir. Salam hormat beliau yang mana alhamdulillah kita semua dikumpulkan pada siang hari ini di tempat yang mulia untuk tujuan yang mulia, dan beliau menyapa kita dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بعد الحمد والثناء للمولى الواحد الأحد الفرد الصمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أو كما قال. فنتقدم بالشكر الجزيل للجنة القائمة على هذا اللقاء المبارك، وعلى رأسهم السيد الأستاذ عبد الخالق، وكل من كان عونا له وكان سببا في لقائنا هذا، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل القيم المبارك
وثوابه خالصا للمقدم البركة سيدي الحبيب جعفر بهرون رحمة الله عليه، فكان سببا في لقائنا بكم واجتماعنا في هذا المسجد المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك كله في مثقال حسناته، أن يدخل عليه النور والسرور ويرفعه في أعلى الدرجات مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولكل من خلف الشيخ سيدي أحمد التجاني من المقدمين الذين سبقونا إلى الله تعالى. Beliau mengawali dengan dauh, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya beliau mengucapkan syukur beliau, terima kasih beliau terutamanya kepada jajaran panitia yang dipimpin oleh Al-Haj Al-Ustadz Abdul Khalik dan semua panitia dan ikhwan yang menjadi sabab terlaksananya acara yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya ikhlas cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sama Allah dikasih rezeki hatinya yang dicari ridhanya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah membalas semua keringat lelah dengan kebaikan yang berlipat, dan mudah-mudahan semua pahala ini masuk ke dalam tulisan amalnya guru kita yang mulia Abu Al Habib Ja'far bin Ali Baharun, karena beliaulah pencetus daripada terlaksananya acara ini. Acara ini terlaksana karena keinginan beliau, cita-cita beliau. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan nur yang ada di acara ini Allah memberikan cahaya kabarnya Habib Ja'far. Allah mengangkat derajatnya setinggi-tingginya dan mengumpulkannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Maulana Syekh radhiyallahu anhu. أفتتح قولي في هذه الكلمة البسيطة مستعينا بالله الواحد الأحد، لاجئا إلى بابه الكريم أن يمدنا بمدده ويعيننا بعونه، إنه الولي والقادر على ذلك. وأقول بعون الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز الحكيم في سورة النور بعد بسم الله الرحمن الرحيم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف مبينا لفضل هذه المجالس فيقول مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما راه الإمام البخاري في صحيحه عن الصحابي الجليل سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متحدثا عن ربه في حديث قدسي: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سواحون في الأرض يبتغون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر تداعوا هلموا لحاجتكم فيحفوهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا حتى إذا انقضى المجلس سألهم الحق تبارك وتعالى وهو أعلم بهم فيقول سبحانه وتعالى في عليائه: ماذا وجدتم عبادي يفعلون؟ فيقول الملائكة: يا رب وجدناهم يسبحونك ويقدسونك ويكبرونك ويحمدونك. فيقول سبحانه وتعالى: وهل رأوني؟ يقول الملائكة: يا رب ما قد رأوك. فيقول تبارك وتعالى: فما بالهم إن رأوني؟ قال الملائكة: يا رب لو رأوك لكانوا أشد لك تسبيحا وأشد لك تحميدا وأشد لك تكبيرا وأشد لك تقديسا. فيقول سبحانه وتعالى: مما يستعيذون؟ فيقولون: يا رب يستعيذون من نارك. فيقول سبحانه عز وجل: وهل رأوها؟ يقول الملائكة: يا رب ما قد رأوها. فيقول تبارك وتعالى: فما بالهم إن رأوها؟ يقول الملائكة: يا رب لو رأوها لكانوا أشد خوفا وأشد رهبا وأشد فرارا. فيقول سبحانه وتعالى:
فيقول سبحانه وتعالى: وماذا يسألون؟ يقول الملائكة: يا رب يسألون جنتك. فيقول جل وعلا: وهل رأوها؟ يقولون: يا رب ما قد رأوها. فيقول سبحانه عز وجل: فما بالهم إن رأوها؟ فيقول الملائكة: يا رب لو رأوها لكانوا أشد إليها حرصا وأشد إليها سعيا وأشد إليها طلبا. ثم بعد ذلك يقول الحق تبارك وتعالى وهو الغني عن أن يشهد أحدا من خلقه، مخاطبا ملائكته ومبشرا للمسلمين وخاصة منهم المجتمعين على ذكر الله تعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، وأني قد أعطيتهم ما قد سألوا، وأنني قد استعذتهم مما استعاذوا. حتى استشكل أحد من الملائكة مستغربا من عطاء الله تبارك وتعالى، فقال: يا رب إن معهم فلان ابن فلان إنما جاء لحاجة وليس منهم. فيقول الكريم في عليائه: وله قد غفرت، هم السعداء الذي لا يشقى جليسهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على عطاء الله، الله أكبر على فضل الله، الله أكبر على ما من به الله. الحمد لله، اللهم اجعلنا من الشاكرين. Beliau membuka pembicaraan beliau dengan minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua sedang berada di pintunya Allah Subhanahu wa taala, agar supaya Allah membantu beliau untuk mudah menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan dan sampai kepada kita semua dan bermanfaat kepada kita. Kemudian beliau mengatakan bahwa beliau ingin membuka pembicaraan ini, pembahasan ini, majelis yang mulia ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nur disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi buyutin, di rumah Nur Allah Subhanahu wa taala itu diletakkan nama Allah Subhanahu wa taala di rumah-rumah yang di rumah tersebut Allah mengizinkan, diagungkan, diangkat nama Allah Subhanahu wa taala, diagungkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka di rumah-rumah tersebut berzikir kepada Allah siang hari, pagi hari dan sore hari, mengkuduskan, mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Mereka lah orang-orangnya, orang-orang yang enggak ketipu sama dunia, enggak ketipu sama dagangan, enggak ketipu sama urusan-urusan nafsu mereka. Mereka lah rijalnya Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh rahmat Allah lah bagi mereka. Dan kemudian beliau juga meneruskan dengan surat Al-Kahfi yang berbunyi, wasbir nafsaka, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah engkau. Ini Allah khitabnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah engkau untuk apa? Untuk duduk bersama orang-orang yang berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berkumpul untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau lalai, janganlah engkau berpaling daripada mereka. Jangan ikutin orang-orang yang lalai kepadaku, jangan ikutin orang-orang yang udah kelewat batas perbuatannya terhadap aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW bersyukur atas hal itu, bersyukur ketika Allah memerintahkan beliau duduk untuk berkumpul dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Padahal siapapun orang yang berzikir kepada Allah menjadi mulia zikir mereka kalau di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimuliakan kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beliau memberikan kabar gembira kepada kita yang berkumpul pada siang hari ini, dipilih sama Allah Subhanahu wa taala dengan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu di dalam hadis qudsi bahwa di bumi ini ada malaikat-malaikat yang tugasnya keliling bumi. Keliling bumi dikelilingin sama malaikat. Tugasnya apa itu malaikat? Untuk mencari orang-orang yang berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendapati orang-orang yang berkumpul seperti kita ini, mereka melindungi kita dengan ajnahnya. Mereka melindungi malaikat tersebut, melindungi kita dengan sayapnya, menaungi kita, bangga kepada kita dan berteriak. Malaikat tersebut sedang berteriak kepada kita. Apa teriakannya? Halummu ila hajatikum. Hei, ente kalau punya perlu sama Allah, sampaikan sekarang. Saya langsung sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaranglah tempat diijabahnya doa sama Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan hajat-hajat kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku akan menyampaikan
malaikat tersebut langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertanya Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat tersebut, "Apa yang dikerjakan hamba saya yang lagi kumpul itu?" Kata Allah Subhanahu wa taala, apa kata malaikat? Mereka mentahlilkan engkau, mentauhidkan engkau. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengucapkan hamdalah, mereka mengagungkanmu ya Allah. Apakah mereka pernah melihat saya? Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka memuliakan saya, mentauhidkan saya, mengagungkan saya. Emang mereka pernah lihat saya? Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah begitu mulianya sehingga tidak ada yang berhak melihat Allah kecuali Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Kemudian kata malaikat, belum ya Allah, mereka belum melihatmu. Bagaimana kalau mereka melihat saya? Kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka melihat kita ya Allah, kata malaikat, yang sekarang lagi naungin kita ya Allah, kalau tuh yang hadir di majelis itu sambil hadir kita duduk di sini melihat Allah, sehingga kita akan lebih sungguh-sungguh lagi di dalam berzikir, sehingga kita akan lebih sungguh-sungguh lagi di dalam memuji Allah, sehingga kita akan lebih nyaman, betah, tenang kita di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian apa yang Allah tanyakan selanjutnya kepada malaikat tersebut? Emang mereka berzikir takut sama apaan? Kata Allah. Takut sama apa mereka? Mereka takut sama neraka-Mu ya Allah. Mereka takut masuk neraka ya Allah. Mereka takut neraka. Emang udah lihat? Udah melihat mereka sama neraka? Ada yang udah lihat neraka? Belum ada kita. Tapi kita takut gak sama neraka? Beneran takut apa kagak? Buktinya mana? Nih buktinya kita duduk di sini kita takut sama nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka belum melihat neraka-Mu ya Allah. Kemudian kata Allah, bagaimana kalau mereka telah melihat neraka-Ku? Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan lebih lari lagi, lebih menjauh lagi, lebih gancang lagi hadir ke tempat ini, karena di tempat inilah kita menjauh, lari dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanya lagi Allah, terus mereka cari apa duduk di situ? Kumpul di situ cari apa mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka harapkan? Apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan surga-Mu wahai Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pengen masuk surga? Yang kakak jawab mudah-mudahan masuk surga juga. Mereka menginginkan surga-Mu ya Allah, kata malaikat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, mereka mau surga? Masuk lihat mereka. Tahu mereka surga? Belum ya Allah. Mereka telah melihat surga-Mu ya Allah. Bagaimana kalau mereka telah melihat surga-Mu? Kalau mereka telah melihat surga-Mu, tambah semangat mereka berzikir. Tambah wadifah 7 kali sehari kalau perlu. Kalau udah melihat surga kita, maka mereka akan lebih semangat lagi. Nggak mau bubar mereka dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang Allah persaksikan kepada malaikatnya? Allah mempersaksikan kepada malaikat-malaikat yang dimuliakannya. Karena yang cuma bisa dekat malaikat yang paling mulia saja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ingat ya, saya persaksikan kepada kalian. Saksikan ya, kata Allah, saya sudah ampuni semua yang duduk di situ. Semua yang duduk di situ saya sudah ampuni. Saksikan. Allah minta malaikat saksikan. Saking dia sampai kepada kita. Apa yang sampai? Kalau sampai masuk neraka, malaikat saksinya kita kagak bakalan luput daripada ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Saksikan wahai malaikatku, sekarang aku telah ampuni mereka yang duduk di situ semuanya. Maka kata beliau, maha besar Allah, maha besar Allah, sangat besar Allah dengan kerahmatannya, dengan cintanya, dengan ampunannya, sampai malaikat keberatan Pak. Malaikat keberatan. Kok enak banget cuman duduk di majelis zikir semua dapat ampunan Allah. Ya malaikat ya Allah. Protes nih malaikat. Apa kata malaikat tersebut? Ya Allah, itu yang kumpul itu ada fulan bin fulan. Bejat dia ya Allah. Nakal dia. Bandel ini orang. Tukang bikin dosa dia ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Saksikan, karena dia duduk dengan orang-orang yang akan husnul khatimah, dia pun akan husnul khatimah. Karena orang-orang yang suhadail maqbulin, orang-orang yang husnul khatimah, semua yang duduk bersama dengan mereka warnanya jadi sama. Di majelis ini di hadapan Allah warna kita putih semuanya Pak. Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Agungkan Allah. Jangan merasa keberatan Pak. Tunjukkan bahagia karena kita dikasih anugerah sekarang sama Allah Subhanahu wa taala. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر
مخبرا عن الله تبارك وتعالى حديث قدسي يقول الله تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه. فالحضور في هذه المجالس الله تبارك وتعالى يباهي بك ملائكته باسمك واسم أبيك، فلان ابن فلان قد مدحني وذكرني وسبحني. الله تبارك وتعالى يباهي بك الملائكة. وفضل هذه المجالس أعظم من أن يحصر في هذا المجلس، ففضلها عظيم. والله تبارك وتعالى أورد في ذلك آيات، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في بذلك أحاديث. فهنيئا لكل من جاء ماشيا وحضر في هذا المجلس، سائلين الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم. ومن بركات شيخنا أبي العباس أحمد التجاني، هذا المعلم وهذا المربي وهذا المرقي وهذا الآخذ بيد من أحبه وسلك نهجه إلى حضرة الله تبارك وتعالى، أنه جعل لنا أورادا للمريد التجاني يتعبد بها إلى الله تبارك وتعالى، لا يغفل لسانه عن ذكر الله. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صحابيا جاء لرسول الله قائلا له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما دام لسانك رطب بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Kemudian beliau menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi juga, siapa orang yang menyebut nama aku dalam kesendiriannya, aku juga nyebut nama dia. Dan siapa orang yang menyebut nama aku, berzikir kepadaku di dalam perkumpulan berjamaah, berzikir kepadaku, maka aku sebut nama dia di hadapan makhluk yang lebih banyak daripada perkumpulan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, setiap kita yang hadir ini, kita saling tidak kenal. Kita tidak saling mengenal, apalagi kenal orang tua. Tapi Allah kenal kita semuanya, karena kita memang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ini, pada saat kita berzikir kepada Allah, baik hari ini ataupun setiap hari kita watifah, itu Allah di hadapan para malaikatnya membanggakan kita dengan menyebut nama kita dan nama orang tua kita, Pak. Setiap watifah nama orang tua kita disebut, Allah yang menyebutnya. Sambil bangga Allah menyebut nama kita. Rugi kagak kalau kagak kesebut kita? Orang tua kita yang sudah meninggal, bangga namanya disebut sama Allah Subhanahu wa taala. Bangga beliau namanya disebut sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti guru kita, tauladan kita. Siapa beliau? Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, yang mana beliau dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hadratillah. Dan dijamin amal Nabi Muhammad SAW bakalan nyampe kepada Allah selama kita betul-betul tamasuk, berpegang untuk mengikuti beliau Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita ikut terus sama beliau. Dan apa untungnya, Pak, ikut Syekh Ahmad? Untungnya ikut Syekh Ahmad, kita jadi orang yang ahli zikir. Jadi orang yang ahli zikir. Keuntungan ahli zikir itu apa? Di zaman Nabi Muhammad SAW ada sahabat nemuin Nabi Muhammad SAW. Menemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, ya Rasulullah SAW, syariat Islam ini banyak banget, amalan di dalam Islam tuh banyak banget. Tolong kasih tahu saya satu amal yang buat saya jadi pegangan buat saya masuk surga. Kasih saya satu aja, jangan banyak-banyak ya Rasul. Satu aja sunnah kasih ke saya, yang kalau saya pegangin, ya, kalau saya pegang itu sunnah, saya masuk surga. Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Selama lisanmu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, surga buat engkau. Kita dengan kenal Syekh Ahmad jadi zikir apa kagak? Jadi zikir apa kagak? Untung apa rugi? Untung apa rugi? Untung kita, Pak. Maka bersyukur kita kepada Allah. ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوما كان في حلقة مذاكرة مع الصحابة، فدخل 3 من الرجال فاقترب من مجلس رسول الله، فأولهم وجد فرجة فجلس فيها،
والثاني استحى فلم يريد أن يشوش على الجماعة فجلس وراء الحلقة، والثالث رأى وبحث فلم يجد مكان فرجع موليا. فحينما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من المجلس قال: ألا أخبركم على هؤلاء الثلاث؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: أما الأول وفد على الله فأوفد الله عليه، والثاني استحى من الله فاستحى الله منه، والثالث أعرض عن الله فأعرض الله عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث. أعاذنا الله وإياكم من إعراض الله تبارك وتعالى. Kemudian beliau ingin menyampaikan satu kisah. Di zaman Rasulullah, suatu hari Rasulullah SAW lagi majelis kita ini. Kemudian tiga orang datangnya terlambat. Pada datang majelis nggak ada kata terlambat, Pak. Semuanya warna di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala jadinya. Datang tiga orang, yang pertama melihat ada celah, ada tempat duduk yang kosong masih diisi duduk sama. Kemudian yang kedua, dan setelah dia datang malu karena datangnya terlambat, ngumpet duduk di belakang, tapi tetap duduk di majelisnya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, apapun alasannya, dia pulang kagak jadi datang. Kalau kita lihat di dunia mungkin saya nasibnya, tapi tidak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul bertanya Sallallahu Alaihi Wasallam, mau enggak ente kasih tahu tentang bagaimana di hadapan Allah keadaan tiga orang tersebut? Bala ya Rasulullah SAW. Ya wahai Nabi Muhammad SAW, kita mau tahu. Yang pertama, dia menempati tempat yang disediakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sediakan tempat buat dia. Dia menempati tempat majelis nih. Siapa yang menyediakan tempat di majelis? Apalagi di masjid. Siapa yang menyediakan tempat? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nomor dua, dia malu sama Allah. Allah juga malu nanti untuk menghadap dia. Itu yang nomor dua. Kemudian yang nomor tiga, dia berpaling dari Allah. Allah juga berpaling daripada dia. Rugi apa kagak tuh yang ketiga? Jangan pernah ya Pak, meskipun terlambat jangan malu. Ya, mendingan malu Pak daripada langsung neraka. وقد جعل شيخنا ابن عباس أحمد التجاني بفضل هذه المجالس جعل من أوراد اليوم والليلة الاجتماع للوظيفة لما فيها من خير وبركة. وكما هو معلوم عند أهل التجانية أن مجلس الوظيفة يحضر فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم تشريفا وتعظيما لهذا المجلس وتكريما لأهل الطريقة. اللهم جاز عنا نبينا خير ما يجازى نبي على أمته. وكما هو معلوم عند السادة العلماء والخاص والعام أن شيخنا أبي العباس أحمد التجاني أسس هذه الطريقة على ضوء الكتاب والسنة، بل كان رضي الله تعالى عنه جبل السنة، بل حامي حمى السنة ورافعا لراية السنة، وكان لا يخشى في الله لومة لائم لمن رآه يخالف كتاب الله أو سنة رسوله. ومن أقواله الثابتة المنقولة عنه رضي الله تعالى عنه أنه يوما قيل له للشيخ سيدي أحمد التجاني: يا سيدي وهل يكذب عنك؟ قال: وكيف لا، وقد كذبوا عن الله فنسبوا له الولد، وكذبوا عن رسول الله فقالوا عنه مجنون، وكيف لا يكذب عنه؟ فقالوا: يا سيدي وكيف نعرف كلامه؟ قال: زنوا كلامي بميزان الشرع، فما وافقه فاعملوا به وما خالفه فاتركوه. Kemudian kita tahu bahwa Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu mengajak kita setiap hari untuk istiqamah mengagungkan Allah, menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala baik siang hari dan malam hari. Dan di antara zikiran yang Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu diwajibkan kepada orang yang mau jadi murid beliau dunia sampai akhirat adalah zikrul wadhifah. Yang kita udah tahu semua, dan tadi alhamdulillah kita udah baca wadhifah, yang mana untuk menunjukkan keagungan zikir wadhifah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjanji setiap orang berkumpul wadhifah Rasul hadir di situ. Kenapa Rasul janji hadir? Karena pengen ngasih tahu kepada kita, ini majelis yang sangat agung. Nggak ada yang lebih agung daripada majelis yang di dalamnya ada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan guru kita membawa tarekat Tijani ini, dasarnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada satupun di Tijani ajaran yang keluar daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang keluar daripada Al-Quran dan daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lagi untuk kita ikutin, kita lirik aja jangan menurut Islam. Dan kita dididik sama Allah, dituntun sama Allah untuk bertaubat, berzikir kepada Allah. Ini tanda kalau memang ini pondasinya adalah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi meskipun udah begitu, di zamannya Maulana Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, murid beliau ada yang merasa senang banget dengan syariat, dengan tarekat ini, bertanya kepada Syekh Ahmad, "Ya Syekh, ini tarekat apa namanya? Syariat banget gitu. Nggak ada yang keluar dari syariat. Apakah ada mungkin nanti orang yang akan mendustakan engkau? Ada nggak orang yang nanti kagak percaya sama ente, wahai Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an?" Kata Syekh Ahmad, "Mana mungkin tidak. Allah aja didustakan, Allah aja difitnah, Allah aja dibilang punya anak. Allah pencipta segalanya masih difitnah. Tuh manusia lagunya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua diciptakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikatain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatain tukang sihir, dikatain macam-macam. Itu Nabi Muhammad, apalagi saya, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian akhirnya murid itu bertanya, kemudian bagaimana cara kita menimbang kalimat dari engkau, wahai Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu? Bagaimana cara kita menimbang kata-kata dari engkau, ajaran wahai Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu anhu? Apa kata beliau? Kalau kalian mendengar kata yang dinisbatkan kepada saya, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, timbang kepada syariat. Dalam artian kalau ada yang menyampaikan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu mengatakan kada wa kada, Syekh Ahmad mengatakan ini dan ini, timbang dulu sama syariat. Kalau cocok sama syariat, itu betul dari saya, ikutin, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Kalau itu tidak sesuai dengan syariat, itu bohong, itu dusta, itu fitnah, tinggalkan. Karena tarekat ini semuanya mutabik di syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومن أقوال شيخنا رضي الله تعالى عنه مبينا لمنهجه وسلوكه إلى الله، فقال عن التصوف: التصوف هو العمل بالمأمورات واجتناب المنهيات في الظاهر والباطن من حيث يرضاه لا من حيث ترضى أنت. فقد بين رضي الله تعالى عنه منهجه إلى الله هو العمل بالمأمورات، مأمورات ما أمر الله تبارك وتعالى به، ومجتنبا المنهيات ما نهى الله ورسوله عنه في الظاهر والباطن، حتى لا يكون الإنسان منافقا، وحتى لا يكون الإنسان غاشا مع الله تبارك وتعالى، في الظاهر والباطن من حيث يرضاه لا من حيث ترضى أنت. Dan Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu pernah membahas tentang tasawuf. Tasawuf itu jalan untuk membersihkan hati. Apa itu tasawuf? Tasawuf itu adalah mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhin apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang zahir ataupun yang batin. Dan itulah jalan Tijani. Jalannya tarekat, manhajnya Tijani itu adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dengan ukuran ridhonya Allah, bukan ukuran keinginan kita, bukan ukuran keinginan kita. Dalam artian ada sesuatu ame Allah nggak cocok, tapi ame kita cocok, itu namanya nafsu. Itu bukan tasawuf namanya, itu bukan ajaran Tijani. Ajaran Tijani ini manhajnya, jalannya yang dibikin sama Syekh Ahmad adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya, menurut sudut pandang Allah, menurut sudut pandang, bukan menurut sudut pandang kita, begitu. من أقواله كذلك رضي الله عنه أنه قال: كل كلام العلماء باطل ما لم يستند إلى كتاب الله أو سنة رسوله، وكل قولة لعالم لم يستند فيها لكتاب الله أو لسنة رسوله فهي باطلة، باطل العمل بها، باطل الفتوى بها، رضي الله عنه. Dan beliau Syekh Ahmad Tijani mengatakan radhiyallahu anhu nabihi, setiap ucapan ulama, setiap ajaran ulama, fatwa atau ilmu yang enggak sesuai dengan Al-Quran, enggak sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, maka itu batil.
ulama atau orang alim yang ucapannya ajarannya ya nggak sesuai sama ajarannya Nabi Muhammad SAW, nggak sesuai sama Quran dan hadis, maka itu batil dan kita dilarang untuk mengikuti ajaran tersebut begitu. وكيف لا وهم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث العلماء ورثة الأنبياء وهم نواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل استمدوا من حضرته صلى الله عليه وسلم ودافعوا عن شريعته صلى الله عليه وسلم. فبين الشيخ سيدي أحمد التجاني منهجه وأسس طريقته على ضوء الكتاب والسنة وعلى منهاج النبوة، فما أنكر عليه إلا جاحد وما أنكر عليه إلا ضال، فالحمد لله على نعمائه. ومن القواعد التي جمعت من كلام الشيخ سيدي أحمد التجاني والوصايا للشيخ سيدي أحمد التجاني التي كان يرسل بها إلى تلاميذه والتي دونت في بعض الكتب، أنه جعل من شروط الطريقة التجانية من أول شرط للمريد التجاني أن يخلص النية لله تبارك وتعالى، أن يخلص في النية لله تبارك وتعالى، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. ومن الشروط كذلك المحافظة عن سائر الأمور الشرعية، سائر الأمور الشرعية وأعلاها الصلاة التي هي عماد الدين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان رضي الله تعالى عنه يوصي بالصلاة ويحرص على أدائها على النحو الذي قرره العلماء في كتبهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، في أداء قيامها وركوعها وسجودها وتلاوتها على النحو الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bagaimana tidak, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, sedangkan ulama itu harusnya adalah pewarisnya para nabi. Ulama itu pewarisnya para nabi. Maka kalau perintahnya nggak sesuai sama Quran dan hadis, maka bukan mereka ulama. Yang namanya ulama, semua yang fatwanya, nasihatnya nggak masuk hawa nafsu di situ, sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu orang yang begitu membawa bendera syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang begitu menjunjung tinggi ya syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tarekat ini diikatnya sama syariat, diikatnya sama Syekh Ahmad, dikokohkan tarekat ini dengan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu di dalam tarekat ini di antara syarat yang disyaratkan oleh Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu adalah ngejaga daripada syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tingginya syariat tersebut adalah ngejaga salat 5 waktu. Ngejaga salat 5 waktu itu paling agungnya syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan ajaran fuqaha mazhab masing-masing, sesuai dengan ajaran mazhab masing-masing. Karena Tijani bukan mazhab, Tijani adalah tarekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegangin syariat inti, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau pengen kuat inti dalam bertarekat, kuatkan dulu syariatmu, jaga dulu salat inti. Bagaimana inti bisa menjaga wirid kalau salat kagak dijaga? Ini syarat dalam tarekat Tijani, menjaga salat 5 waktu. ومن وصايا شيخنا ابن عباس أحمد التجاني الاجتماع للصلاة مع الجماعة وأدائها على النحو الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا وضع في قبره وجاءه الملكان أول ما يسأل عنه صلاته، فإذا صلحت نظر في باقي أعماله، وإذا طلحت ولم تصلح لم ينظر في باقي أعماله من صيام وحج وزكاة. ومن يسرع في الصلاة فينقرها نقر الديك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي صلى صلاة سريعة ونقرها نقر الديك، فقال له: عد فصل فإنك لم تصل. فقد ورد في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي المختار أنها إذا صلاها بهذه السرعة تلف كما يلف الثوب الخرق وترمى بها على وجهه. فالله في الصلاة وأدائها.
Kemudian di antara wasiat yang sering sekali disampaikan oleh Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, kita disuruh sholat dengan berjamaah. Jangan tinggalin sholat dengan berjamaah. Jangan, dan ikutin ajaran yang sesuai yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul bersabda, "Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat." Jangan kita kalau salat tuh cepat-cepat. Jangan kita kalau salat cepat-cepat kayak salatnya pitik kalau lagi makan begitu. Kayak orang pitik lagi makan, sujud cepat banget begitu. Ngelihatnya ini kagak enak, Pak. Dilihatnya orang salat kayak begitu kagak enak. Kenapa ya? Kok salat yang diutamakan sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an? Karena nanti di dalam riwayat disebutkan ketika kita udah masuk kuburan, Pak, ketika kita udah meninggal, malaikat mungkar nakir datang, yang pertama ditanya sama malaikat adalah salat kita. Ketika salat kita ditanya dan salat kita jawabannya sempurna, maka kekurangan daripada amal yang lain, baik puasa kita, zakat kita, dan lain-lainnya, itu diuzur sama Allah Subhanahu wa taala, dimaafin sama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau salatnya sempurna, kagak salatnya dia, salat yang kagak beres tuh kayak bagaimana? Dicontohin di zaman Nabi Muhammad SAW. Orang yang udah sholat tapi di hadapan Allah belum sholat. Kita udah tahu ceritanya. Ada sahabat sholat buru-buru cepat banget. Rasul mengatakan orang tuh kalau sholatnya cepat-cepat, buru-buru, sok sibuk dia, maka sholatnya dilipat sama malaikat, kayak dilipatnya baju, kemudian ditempongin lagi, ditempongin ke wajahnya dia sama malaikat, sholat ente itu begitu, sok sibuk ente sama Allah Subhanahu wa taala, begitu. Maka janganlah ketika itu orang sahabat udah sholatnya cepat-cepat, selesai dia sholat lagi, kata Nabi Muhammad SAW, belum sholat ente. Belum sholat inti, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak orang yang udah sholat tapi di hadapan Allah, di hadapan Nabi Muhammad SAW belum sholat. Mudah-mudahan di sini kagak ada yang begitu. فهكذا كانت حياة شيخنا أبي العباس أحمد التجاني. ولكم نموذجا عن أحد خلفاء الشيخ سيد أحمد التجاني، ألا وهو أبي الناصر العلوي رضي الله تعالى عنه، في ترجمته التي أوردها سيدي أحمد سكيرج العياشي في كتابه كشف الحجاب، يقول أني منذ 17 سنة منذ عرفت الشيخ لم تفتني صلاة وراء الشيخ تجاني رضي الله عنه. 17 سنة لم تفته، لما كان من الشيخ من حرص على تلاميذه أنهم يؤدون الشرائع ويؤدون الأركان ويؤدون الصلوات بحرص. فقال رضي الله تعالى: لم تفتني صلاة لمدة 17 سنة، لم تفتني صلاة وراء الشيخ سيد أحمد التجاني. Dan kalau kita mau tahu bagaimana Syekh Ahmad radhiyallahu taala anhu an-nabihi begitu mewanti-wanti kepada muridnya, sering banget Syekh Ahmad itu mesen tentang jaga salat berjamaah. Sampai ada salah satu murid beliau, Syekh Abdul Nasr Al-Alawi, muridnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, dari saking beliau paham banget kalau ternyata yang paling penting adalah sholat. Dari seringnya beliau mendengar nasihatnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu untuk menjaga sholat, beliau mengatakan 14 tahun kira-kira. Nah, beliau mengatakan 14 tahun ya. 14 tahun saya kagak pernah kehilangan sholat 5 waktu di belakangnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. 14 tahun saya istiqomah sholat di belakangnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena saya tahu Syekh Ahmad begitu mewanti-wanti, begitu mesen, paling penting adalah sholat. Begitu. Yang paling penting adalah sholat. Sampai 14 tahun Pak duduk di, dan saya selalu mandang Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Kalau mandang berarti beliau ada di depan. Ya mudah-mudahan habis ini kita terus ditakdirkan berjamaah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. وهكذا كانت حياة الشيخ سيد أحمد التجاني وتلاميذه. كان يربيهم على المنهج ويستعين بالله تبارك وتعالى بالسلوك. وليعلم المريد التجاني أن الأخوة في الطريقة أساسها التعاون على طاعة الله. الأخوة في الطريقة أساسها التعاون على طاعة الله تبارك وتعالى، عملا بقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فطريقتنا طريقة مسلكها مسلك الكتاب والسنة، وكيف لا وهو الذي أنشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الشروط التي كان يوصي بها الشيخ سيد أحمد التجاني ألا وهي طاعة الوالدين.
فقد قال رضي الله تعالى عنه: العاق لا ييسر الله عليه الفتح. فكان يحذر من العقوق أيما تحذير. ومن وصايا الشيخ سيدي أحمد التجاني عدم الوقوع في الكبائر من الآثام، فقال رضي الله تعالى عنه: والعبد غير معصوم، فمن وقع منه شيئا فليسارع بالتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. Beliau kemudian mengatakan hakikatnya ikhwan itu adalah, hakikatnya muridnya Syekh Ahmad itu adalah orang yang saling tolong menolong di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ngaku ikhwan kalau ente kagak peduli kawan ente, saudara ente kagak sholat, ente biarin aja. Kawan ente umpamanya meninggalkan syariat, bikin dosa, ente diem aja. Itu ente belum mentahqiq, belum membuktikan keikhwanan ente. Karena hakikatnya ikhwan, hakikatnya ukhuwah, hakikatnya jalan yang dibikin sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu untuk muridnya adalah orang yang membantu saudaranya di dalam birri wa taqwa, didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu, saling membantulah kalian fil birri, di dalam alal birri, atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ibadah itu jalan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara wasiat Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu yang menjadi syarat yang sangat penting di dalam tarekat ini adalah meninggalkan durhaka kepada kedua orang tua. Jangan sampai di dalam hidup kita nyakitin kedua orang tua kita. Ini syarat, kemarin beliau mengatakan ahammus syurut, di antara paling pentingnya syarat di dalam tarekat Tijani ini adalah birrul walidain, bakti sama kedua orang tua. Bakti sama kedua orang tua. Dan kemudian syarat selanjutnya adalah menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar. Berusaha kita menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar. Tapi Syekh Ahmad Tijani mengatakan al-abad ghairu ma'sum. Kita tahu hamba ini ikhwan enggak maksum, enggak dilindungi nama Allah daripada bikin dosa. Maka kita bakalan berdosa semuanya dan telah berdosa semuanya apabila terjadi pada diri kalian. Wasiat Syekh Ahmad buat kita murid-muridnya, kalau ada hari bagi kalian di hari tersebut kalian berbuat dosa, jangan ditunda, kalian segeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh kalian butuh ampunannya Allah Subhanahu wa taala. وما حذرنا منه الشيخ سيدي أحمد التجاني أيما تحذير. يوصي الإخوان أن لا يقعوا في القطيعة فيما بينهم. وقد قال رضي الله تعالى عنه مخبرا عن رسول الله، قال لرسول الله: قل لأحبابك لا يؤذوني. فتعجب الشيخ سيدي أحمد التجاني مستعظما لهذا الأمر. قال رضي الله تعالى عنه: وكيف يأذونك يا رسول الله؟ قال: بأذية بعضهم بعضا. فالحذر من هذا، عدم الوقوع في القطيعة بين الإخوان وعامة المسلمين. Dan juga di antara peringatan yang sering diperingatkan oleh Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an adalah jangan menyakiti ikhwan. Jangan menyakiti ikhwan. Kalau mau kita berperan jadi menyakitin apa disakitin, pilih yang disakitin aja Pak, jangan jadi yang nyakitin. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ngasih pesan kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, wahai Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, kasih tahu murid-murid ini jangan nyakitin aneh. Kata Rasulullah, jangan sakitin aneh, katanya Nabi Muhammad SAW. Tanya Syekh Ahmad, ya Rasulullah SAW, gimana bisa murid-murid aneh kok nyakitin inti? Gimana bisa sahabat aneh nyakitin engkau, wahai Nabi Muhammad SAW? Dengan cara menyakiti satu dengan yang lainnya. Kalau murid inti nyakitin ikhwan yang lainnya, sama dia nyakitin Nabi Muhammad SAW. Jangan ngaku dekat sama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita masih sering nyakitin ikhwannya, muridnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu dan umumnya umatnya Nabi Muhammad SAW, apalagi memutus tali persaudaraan kita. Apalagi memutus tali persaudara, jangan sampai itu. Nah, itu datangnya dari nafsu. ومن وصايا الشيخ سيدي أحمد التجاني طاعة المقدم، ما أمرك بمعروف أو نهاك عن منكر، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وليعلم السادة المقدمون أنهم مؤتمنون على هذا العهد، وأنهم مسؤولون على هذا العهد، وأنهم مسؤولون عن كل من أعطوا الطريقة. لقد قال سيدي عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه مبينا في الرماح أن المريد إن وقع في مخالفة شرعية ولم يبين له ذلك المقدم فهو مشترك معه في الخطأ، لأنه لم يبين له ذلك الخطأ.
فيجب على المقدم أن يكون مؤهلا ويكون عارفا عالما على الأقل بالمسائل الشرعية أولا ومسائل الطريقة التجارية. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سيدنا أبي ذر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما أن يستعمله كما يستعمل الصحابة في الأمصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها لأمانة وإنها لفي الآخرة خزي وندامة. فليعلم كل من تقدم إلى التقديم أو طلب التقديم فإنه مسؤول من ذلك، فالحذر الحذر. فيجب على المقدم أن يكون مؤهلا أهلا لذلك عارفا، وقد بين هذا سيد العرب بن السايح في البغية المستفيد. فأقل القليل أن يكون عارفا بأحكام الشريعة من صلاة وصيام وأحكام، ويجب أن يكون عارفا بمسائل الطريقة، ففاقد الشيء لن يعطيه. Dan di antara wasiat Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu adalah ikhwan itu wajib taat kepada muqaddamnya. Ikhwan itu wajib taat kepada muqaddamnya. Oleh karena itu bagi para muqaddam maka hendaknya berhati-hati di dalam bersikap, berhati-hati di dalam memperlakukan ikhwan. Jangan sampai akhirnya dia memaksa ikhwannya untuk tidak taat kepadanya. Karena itu amanat. Takdim ini amanat dan mas'uliyah. Kemuqaddaman ini mas'uliyah, tanggung jawab yang berat. Bahkan beliau mengatakan kalau ada ikhwan yang talqin sama satu muqaddam, ikhwan tersebut salah dalam syariat, ikhwan yang talqin kemudian sholatnya dia belum benar begitu, sholatnya belum benar, maka yang ditanya bukan itu ikhwan dong, muqaddamnya juga ditanya. Mungkin dia ngaji pak, ngaji, belajar, koreksi, wudunya udah benar apa belum, sholatnya udah benar apa belum. Jangan malah diseret muqaddamnya. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau meminta kepada Rasulullah SAW satu tugas, minta jadi dikasih tugas gitu, jabatan begitu. Akhirnya kata Rasulullah SAW, ya Abu Dzar, inti lemah. Jabatan ini amanat, ini bukan nikmat. Ini amanat. Ini bakalan nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa taala tentang amanat ini. Inti belum pantas untuk mengemban amanat ini. Oleh karenanya disyaratkan bagi muqaddam tafaqquh fid din, untuk memahami syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikitnya tahu kesempurnaannya salat, tahu kesempurnaan rukun-rukun di dalam Islam, puasa syaratnya bagaimana, zakat, setidaknya sekecil-kecilnya itu untuk bagaimana, untuk membimbing ikhwannya. Cuman mungkin muqaddamnya nanti kalau ditanya sama Allah, itu murid inti, ikhwan inti salatnya masih salah, mau disalahin muqaddam, dia kagak nanya ya Allah, dia kagak ngaji. Kira-kira jawaban itu diterima apa kagak? Enggak tahu aneh. وليعلم الواقف أو الساعي إلى التقديم أن التقديم في الطريقة التجارية مسألة ضيقة جدا، ولا تعطى إلا للضرورة ولأحكام معينة. وطيلة حياة الشيخ سيدي أحمد التجاني منذ الفتح إلى انتقاله إلى الرفيق الأعلى قرابة 34 سنة لم يعطي التقديم بالإطلاق إلا لستة أشخاص. الشيخ سيدي أحمد التجاني لم يعطي التقديم بالإطلاق إلا لستة من الأشخاص، وقد أخذ عن الشيخ الكثير ومنهم العلماء والفقهاء، ولكن كان التقديم في الطريقة مسألة ضيقة. فالشيخ قدم كثير ولكن جلهم كانوا بالتقييد والإطلاق، ما أعطاه إلا لستة من المقدمين. فالتقديم مسألة ضيقة. Oleh karenanya kata beliau, mengangkat muqaddam ini perkara yang nggak bisa gampangin, bukan perkara sepele, perkara yang dahsyat. Mentakdim orang ini perkara itu dahsyat. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, beliau membawa tarekat ini kira-kira kam sana Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an.
Nah, beliau membawa tarekat ini sekitar 34 tahun, Pak. Syekh Ahmad Tijani membawa tarekat langsung dari Nabi Muhammad SAW kurang lebih 34 tahun. Dan murid Syekh Ahmad itu orang-orang alim, banyak bahkan kekasih Allah, orang-orang yang butuh. Akan tetapi selama 34 tahun sampai beliau wafat, beliau cuma ngangkat muqaddam mutlak cuma 6, Pak. Saking beliau pengen ngasih tahu kepada kita jangan sembarangan ngangkat muqaddam. Begitu maksudnya. Karena perkara ngangkat muqaddam ini Mas Belia bakal ditanyain pertanggungjawabannya nanti. Perkara yang pelik Syekh Ahmad Tijani aja radhiyallahu anhu, beliau ngangkat muqaddam mutlak cuma 6, Pak. Seumur hidup beliau cuma 6. Murid beliau banyak banget dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Beliau ngangkat muqaddam banyak, tapi yang banyak itu muqayyad. Muqaddam yang ada batasannya. Yang mutlak cuma 6 orang. Begitulah dalam hal pengangkatan muqaddam harusnya diperhatikan benar, harusnya dengan istikharah begitu. وليعلم المريد أن الفضل لمن صدق وليس لمن سبق. القضية قضية صدق مع الله وليست جمع لأسانيد وجمع لإجازات. هذه الإجازات لا ترفعك عند الله، إنما يرفعك عملك ويرفعك صدقك مع الله تبارك وتعالى. فرب مريد صادق خير من 1000 مقدم مخالف للشيخ سيدي أحمد التجاني. Dan beliau mengatakan bahwa anugerah yang Allah berikan itu buat orang yang benar-benar, anugerah, keistimewaan, derajat Allah berikan buat orang yang benar-benar, bukan buat orang yang udah duluan. Bukan buat orang, oh Anda sudah jadi ikhwan berapa lama? Sekian puluh tahun, Anda lebih dahulu, maka saya layak untuk diangkat untuk jadi enggak, bukan. Satu murid, satu ikhwan yang betul-betul bersungguh-sungguh di dalam suluknya lebih dapat perhatian Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu daripada 1000 muqaddam, tapi kagak benar-benar di jalan menjalani jalannya kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Kira-kira begitu. إن هذا الأمر عظيم. هذه المسألة شاسعة، وأحببنا هذه الجلسة المباركة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مقبولة وأن ينفع بها المستمع والحاضر. ومما أختم به أن ما ورد في جواهر المعاني والذي قاله خليفة الشيخ الأعظم سيدي علي حرازم، سيدي الحاج علي حرازم في جواهر المعاني بشارة لكل مريد تجاني، أنه قال وقفت على رسالة بخط الشيخ سيدي أحمد التجاني، وهو يسأل الضمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مريد ولكل من أحب الشيخ ولكل من اتخذ الشيخ سيدي أحمد التجاني شيخا له ومربيا له أن يكون شفيعا له يوم الموقف، يوم المحشر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذلك اليوم الذي لا ينفعه إلا عمله وشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول وهو يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمن له لكل من أحبه واتبعه إذا فزع الناس وخرجوا من قبورهم أن يكون هو وكل من أحبه من الذين أمنه الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا وقف الناس في المحشر وطال بهم الموقف أن يكون هو وكل من اتبعه وأحبه في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأن يضمن له إذا عطش الناس واشتاقوا إلى الماء أن يسقيه رسول الله من حوضه بيده لكل من أحب الشيخ سيدي أحمد التجاني واتبعه. وإذا وضع الميزان وبدأ الاقتصاص أن يضمن له ويشفع فيه وفي كل من اتبعه فيقضى تبعاتهم في الدنيا من خزائن فضله لا من حسناته. وأن إذا وقف الناس على الصراط واختلت أقدامهم أن يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا على الصراط بأقل من رمشة عين وعلى عاتق الملائكة لا على أقدامهم. وإذا وقف الناس على أبواب الجنة وهم ينتظرون رسول الله
حتى يكون أول داخل للجنة أن يكون هو وكل من اتبع في الزمرة الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا دخل الناس الجنة أن يكون مع رسول الله في عليين في جنة الفردوس، وهو يلح في الطلب، فإذا تأتيه البشارة في رؤيا مباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ضمنت لك ذلك لكل من أحبك واتبعك. Beliau resep sama majelis ini, kata beliau. Ini majelis yang sangat agung, kata beliau. Akan tetapi waktu nggak mengizinkan kita lama-lama. Beliau mengatakan, Syekh Ali Harazim radhiyallahu anhu bertanya kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu tentang jaminan yang diberikan Rasulullah SAW buat muridnya Syekh Ahmad, buat ikhwan Tijani, dan buat orang yang cinta sama Syekh Ahmad radhiyallahu anhu. Akhirnya Syekh Ahmad mengatakan, saya minta jaminan itu dengan surat. Saya minta jaminan dari Nabi Muhammad SAW itu dengan surat. Saya menulis, saya minta kalau nanti orang siapapun yang ikut tarikahnya dan orang yang mencintai Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu nanti di dalam kuburnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti apabila bangkit daripada kuburnya, orang-orang pada takut, diberikan keamanan, ketenangan sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti apabila ketika orang-orang itu pada dalam keadaan haus, minta sama Rasulullah SAW agar supaya dengan tangan mulia Nabi Muhammad SAW langsung murid-murid Syekh Ahmad dikasih minum sama Nabi Muhammad SAW di telaganya Nabi Muhammad SAW. Dan juga nanti apabila ditimbang amalnya murid-murid Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, kemudian ditemui amalnya itu banyakkan dosanya, minta sama Rasulullah SAW biar dikasih jaminan dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, dengan rahmatnya Allah, bukan dengan amalnya, biar condong ke kanan amalnya, banyakkan amal-amal baiknya. Dan kemudian nanti apabila murid-murid beliau melewati jembatan Siratal Mustaqim, Syekh Ahmad minta biar muridnya melewatin jembatan itu sekedipan mata, dan bukan jalan di kaki mereka, akan tetapi naik daripada pundaknya para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila telah melewati daripada Siratal Mustaqim, mendapati di situ pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu biar semua pecintanya ada di situ bareng sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mereka aman masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau masih tahu ini bukan buat kita biar leha-leha, Pak. Biar kita bersyukur, biar kita jaga betul wiridan kita setiap hari. Mahal harganya wiridan kita, Pak. Jaga istiqomah dan pegang teguh ini agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya adalah bertaubat, salawat, dan la ilaha illallah. Kemudian di dalam surat itu beliau meminta dari mulai meninggal sampai masuk surga bareng sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ditulis semua itu dihaturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW kagak pakai panjang-panjang. Dhamintu laka hadihi kullah. Ini semua ada jaminkan buat inti. Saksikan ini jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali orang-orang munafik. Enggak mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali orang-orang yang terhijab daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kata beliau. وكيف لا؟ والله تبارك وتعالى يقول في حق أوليائه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا ونحن نحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وهو القائل في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظني عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء. نحن نحسن الظن بالله تبارك وتعالى أن يلطف بنا وأن يرحمنا وأن يشملنا برحمته في الدارين وأن يجعلنا من السعداء، إنه الولي والقادر على ذلك. إخواني، قد أطلت وجزاكم الله عنا خيرا وأحسن الله إليكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم